بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد معزز طلاب و طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس وقت آئی ایم ایس پارے پورہ میں درس حدیث کی اس کلاس میں مشہور اور معروف امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعون النوویہ، اس کا درس سماعت کر رہے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کیا منہج اختیار کیا ہے اور اس میں کون سی احادیث جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور یہ سب یا اس میں کتنی حدیثیں ہیں، یہ سب بتانے کے لیے امام نووی رحمہ اللہ کا اپنا مقدمہ کافی ہے، ان کا اپنا مقدمہ کافی ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ نقاط جو میں نے اس مذکرہ میں لکھے ہیں وہ اس مقدمہ کو ہی پڑھ کر الگ الگ کیے گئے ہیں، حاصل کیے گئے ہیں، اس مذکرہ کو پڑھ کر، وہ اس کتاب کو پڑھ کر حاصل کیے گئے۔ مثلا میں نے اس میں لکھا ہے کہ اربعین نوویہ میں کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری کی ہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو کسی اور کتاب سے ہیں۔ تو وہ یہ جو معلومات ہیں انہی کی ایک وہ ایکسٹریکٹ کاپی ہے جو تھوڑی سی اور واضح ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو علی کل حال آج ہم انشاءاللہ تعالی مقدمہ اربعین النووی پڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس یہ مقدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جن لوگوں نے یہ کتاب چھاپی ہے انہوں نے اربعین نوویہ سے دو اہم چیزیں نکال دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس کا مقدمہ نکال دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آخر پر امام نووی نے مشکل الفاظ کا معنی لکھا تھا، وہ بھی انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ اب جب وہ حدیث مشہور ہے نا، جب سنت چلی جاتی، جب بدعت آتی ہے تو ایک سنت چلی جاتی ہے۔ ایک فون میں اٹھاؤ مجبوراً، میں دوران کلاس ویسے فون نہیں اٹھاتا ہوں۔ تو علی کل حال بات یہ ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے نا، جب ایک سنت جب ایک بدعت آ جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک سنت چلی جاتی ہے، یا جب ایک سنت چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک بدعت آتی ہے۔ اب اگر انہوں نے مقدمہ حذف کیا تو اس کی جگہ ظاہر بات ہے کوئی چیز آئی ہوگی۔ کچھ مکاتب کا میں نے دیکھا، مکتبات جو کتاب چھاپتے ہیں وہ شروع میں بھی اپنا اعلان، آخر پر بھی 2-3 پیجز پر اپنا اعلان، ہم نے وہ کتاب چھاپی، یہ کتاب چھاپی۔ آپ اس پر دیکھیے، ممکن ہے ایسی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کے پاس جو ہے پیچھے سے نہیں، اندر جو صفحات ہیں، ہاں اپنی چیزیں۔ تو امام مسلم اس میں ہے مقدمہ امام نووی کا اس کتاب میں، یہ جو آپ کے پاس ہے، کہاں سے شروع ہے؟ الحدیث الاول، الحدیث الاول۔ تو اعلان نہیں ہے اپنا اس میں ان کا آگے پیچھے کہیں بھی، ہاں مقدمہ تو نہیں ہوگا، وہ مجھے پتہ ہے۔ یہ مطلب دیکھیں اپنا یہ ہے کہ دارالسلام نے چھاپی ہے وغیرہ۔ علی کل حال ہاں یہ دیکھیے کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ انہوں نے 1 2 3 صفحات پر لکھا ہے ہم نے کون کون سی کتابیں چھاپی ہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے، اس میں ہے اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ایک اور طبع ہے، ہاں یہ ایک اور طبع ہے، یہ بھی یہ اسلام آباد والے دارالسلام، یہ کہاں سے ہے؟ یہ وہ شاید انٹرنیشنل دارالسلام ہے، یہاں کا ایڈریس لکھا ہے آگے اور پیچھے لکھا ہے ان کا۔ علی کل حال جو بھی ہو، اس میں شروع میں فہرست ہے، فہرست 1 2 3 4، عرض ناشر ہو گئے 5 صفحہ، 2 ہیں ہو گئے 7 صفحہ، تذکرہ امام نووی 8 9 10 صفحات پر اپنی باتیں ہیں۔ کتنے صفحات پر؟ 10 صفحات پر۔ عرض ناشر 2 صفحہ پر ہے۔ البتہ انہوں نے ایک خوبی اس میں ہے، اس نسخہ میں انہوں نے آخر پر جو امام نووی نے لکھے تھے نا وہ الفاظ معنی، اس کتاب میں وہ موجود ہیں،
اس کتاب میں وہ موجود ہے۔ 64 پیجز ان کی کتاب ہے، 10 صفحات پر انہوں نے شروع میں اپنا لکھا ہے۔ کتنے صفحات پر؟ 1-2 صفحات پر امام نووی کا مقدمہ آتا وہ نہیں لکھا ہے، حذف ہی کر دیا ہے۔ یہ عموماً جو یہ مطلب ہمارے یہاں کے مکتبات ہیں یا یہاں کے علاوہ دوسرے مکتبات بھی ہیں، عموماً وہ اپنی من مرضی سے کسی مؤلف کی کتاب میں تصرف کرتے ہیں، اپنی من مرضی سے جو چیز پسند آئی وہ۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، وہ بھی اردو میں ہی وہ کتاب تھی، مجھے یاد نہیں ہے وہ کس مکتبہ نے چھاپی ہے، قیامت کی نشانیاں اس کا نام ہے، اور وہ ڈاکٹر یوسف وابل کی کتاب ہے، اور اصل میں وہ ان کی تھیسس ہے۔ تو انہوں نے شروع پیجز جب میں نے پڑھے تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ یہ تھیسس ہے، لیکن تھیسس کے لیے جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں، شروع کے مقدمات وغیرہ، وہ سب ہم نے حذف کر دیے۔ آپ نے بات سمجھی؟ اہم ترین چیز جو اس میں طالب علموں کے لیے تھی، ورنہ قیامت کی نشانیاں یہ کتاب چھاپنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حدیث تو ہم بخاری میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیخ یوسف وابل نے کوئی نئی حدیث اپنی طرف سے نہیں لائی ہوگی، ظاہر سی بات ہے انہی سابقہ احادیث میں سے انتخاب کیا ہے۔ اب انہوں نے شروع میں جو مقدمات لکھے ہوں گے، کیوں میں نے یہ جمع کی کتاب، اس میں منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ سب حذف کر دیا۔ اور یہی حالت سلسلہ احادیث صحیحہ کی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ سلسلہ احادیث صحیحہ لکھ کر شیخ البانی نے وقت ضائع کیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی، اور میں نے دیکھی۔ یہ اس حد تک کہہ رہا تھا کہ کتاب خرید کر پیسے ضائع ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے آپ کو یہ محسوس ہوا؟ کہا اس میں کیا ہے، حدیث ہے، پھر نیچے کچھ فوائد ہیں۔ میں نے کہا ایک جلد دکھا، لائی ایک جلد اردو ترجمہ کسی کا، جب میں نے دیکھا تو افسوس ہوا۔ میں نے کہا بھائی آپ اصل شیخ البانی کا جو کام ہے اسانید پر، جو کام ہے اصل ان کا اس پر روات پر، جو جرح تعدیل کا اس میں فن ہے، آپ وہ عربی کتاب میں دیکھیں۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، جب کوئی ترجمہ کرتا ہے مثلا کسی کتاب کا یا اس طرح کوئی لاتا ہے، تو اپنی من مرضی سے مصنف تک نہیں رہتا ہے۔ اب مصنف کیا چاہتا ہے اس میں، آپ نے بات سمجھی؟ مصنف ایک مرتبہ میں نے ایک مذکرہ دیا تھا طالب علموں کو اپنا، تو ایک صاحب مکتبہ نے اس مذکرہ کا جلد کر کے اوپر لکھا تصحیح، پھر اپنا نام لکھا۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا آپ نے اس میں کہاں کہاں پہ تصحیح کی ہے؟ صرف جلد کیا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا، سپائرل بائنڈنگ کی تھی۔ تو سپائرل بائنڈنگ میں لکھا تصحیح اور پھر لکھا آپ نے ادارے کا نام۔ میں نے کہا کہاں، کون سی تصحیح کی، کیا غلطی تھی اس میں، کہاں آپ لوگوں نے تصحیح کی؟ اگر کیا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میں اس پر بھی لکھوں گا کہاں آپ نے تصحیح کی۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے بات سمجھی؟ من مرضی سے تصرف کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے بڑھ کر کے جب آپ مصنف بنیں گے، جب آپ ناشر بنیں گے، جب آپ کہیں کتاب چھاپیں گے یا جب آپ کہیں کتاب خریدیں گے، ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے۔ کن چیزوں کا دھیان رکھیں گے؟ ابھی اگر آپ سے کہا جائے گا امام نووی نے کتاب کس طرح لکھی ہے، کیا منہج اختیار کیا ہے، اور آپ نے صرف یہ والا نسخہ دیکھا ہوگا، تو آپ کہیں گے وہ جب کتاب شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے بغیر بھی، اس میں ہے بسم اللہ؟ نہیں، بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بسم اللہ کے بغیر ہی اوپر لکھا ہے الاربعین نوویہ فی الاحادیث صحیحہ نوویہ للامام نووی مع زیادت ابن رجب الحدیث الاول، یہیں سے شروع کیا ہے۔ نہ ایسے لوٹ تو نہ ایسے ہوٹ، آپ نے بات سمجھے، نہ سر نہ پاؤں، الحدیث الاول یہاں سے شروع کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام نووی نے کیا کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا، میں وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ آپ رکھیے اپنی جگہ۔ تو آپ عربی میں دیکھیے، عربی میں اگر کوئی امام نووی کی یہ کتاب، اس میں آپ دیکھیے کسی میں مقدمہ ہوگا، ممکن ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس ایک میں مقدمہ ہے، ذرا ادھر لائیے کون سا طبع ہے۔ تو ایک ہی کتاب کی کتنی انہوں نے شاخیں نکالی ہیں۔ نہیں، امام نووی نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ کہاں ہے؟ ہاں، تھوڑا بھی نہیں ہے۔ 2 صفحہ، 2 4، 2 6، 2 8، 2 10، 2 12، 14، 13 صفحات ذکر کیے ہیں، امام نووی کا مقدمہ ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ انہوں نے امام نووی کی سوانح حیات خود لکھی ہے، آپ نے بات سمجھی؟
امام نووی نے کتاب کے شروع میں سوانح حیات مت لکھی ہے، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، میں بتاؤں گا اس میں کیا ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، یہ جو دار النشر والے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں اس سے کتاب بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کے 14 پیج سے کتاب نہیں بڑھی تو جو اصل مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، ایک عمارت ہے، مقدمہ اس کا دروازہ ہے، یہ دروازہ آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا، کہا اس سے نقصان ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کتاب نہیں بڑھے گی۔ بسم اللہ، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے کتاب بسم اللہ سے شروع کی۔ پھر حمد کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں عالمین کے رب کے لیے۔ قیوم السماوات والارضین، جو قائم رکھے ہوئے ہے تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو۔ عموماً قرآن کی تعبیر ہے السماوات والارض، لیکن انہوں نے کون سی تعبیر ذکر کی ہے؟ السماوات والارضین، والارضین، تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ زمین ایک سے زیادہ ہے۔ اب اس کے الگ الگ شرح ہے، کس طرح ایک سے زیادہ ہے وہ ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ مدبر الخلائق اجمعین، تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والے کے لیے ساری تعریفیں ہوں۔ ساری مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اکیلا مخلوق نہیں ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں، تو جتنی بھی مخلوقات ہیں، الخلائق جمع خلق، اور خلق بمعنی مخلوق، اجمعین ان سب کا تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، مدبر۔ باعث الرسول، رسولوں کو بھیجنے والا، صلواتہ وسلامہ علیہم، اس کے درود السلام ان سارے رسولوں پر ہوں۔ باعث الرسل، تعریفیں ہوں اس اللہ کے لیے جو رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ باعث بعث میں سے ہے، بھیجنا، رسولوں کو بھیجنے والا۔ صلواتہ وسلامہ علیہم، اس کا درود یعنی اللہ کا درود، وسلامہ اس کا سلام ان پر ہو، علیہم ان پر ہو۔ کن کی طرف رسول بھیجنے والا؟ الی المکلفین، بندوں کی طرف۔ مکلف اور مکلف دو لفظ ہیں۔ مکلف اس کو بولتے ہیں جس نے آپ پر ذمہ داری عائد کی، مکلف اس کو بولتے ہیں جس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہو۔ تو ہم سب مکلف ہیں۔ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کلمہ توحید کی اور شرک چھوڑنے کی۔ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور اسی طرح ایمان کی، ایمان کے جتنے شاخ ہیں ان کی ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو کہا الی المکلفین، مکلفین یعنی جن پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، بندے، بندوں کی طرف رسول بھیجنے والے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہوں۔ اب یہ رسول کیوں بھیجے؟ لہدایتہم، ان بندوں کی ہدایت کے لیے، وبیان شرائع الدین، اور دین کے احکام واضح کرنے کے لیے۔ شرائع یعنی احکام، شریعت ان کی جمع، اور شریعت سے مراد ہے یہاں پر شریعت اسلامیہ، اس کے احکام۔ وہ اللہ جس نے بندوں کی طرف رسول بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، وبیان شرائع الدین، دین کے احکام بیان کرنے کے لیے۔ کیسے؟ بالدلائل القطعیہ، قطعی دلائل کے ذریعے، وواضحات البراہین، اور واضح نشانیوں کے ذریعے۔ یعنی رسول جو شریعت کے احکام بیان کریں گے، ایک تو وہ قطعی دلائل کے ذریعے سے کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے کیا، اور اسی طرح واضح نشانیوں کے ذریعے، جیسے انبیاء اور رسول کو معجزات عطا کیے گئے تھے تو انہوں نے معجزات کے ذریعے دین کے احکام بیان کیے۔ احمدہ علی جمیع نعمہ، یہاں پر آپ نے سمجھا مقدمہ کا جو یہ حصہ ہے، اس میں تو ایک تو مؤلف نے اللہ رب العالمین کے لیے تعریف بیان کی، پھر کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، مدبر الخلائق۔
اس میں یہ بات ہمیں سمجھانی تھی کہ ہم جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں ہم بغیر کسی نظام کے نہیں ہیں، ہمارا ایک خاص نظام ہے، اور وہ نظام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمارا تدبیر کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو نظام اللہ نے دنیا پر قائم کیا ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے، اور وہ رسول کن کی طرف بھیجے ہیں؟ بندوں کی طرف بھیجے ہیں۔ یہ رسولوں اور بندوں کا آپسی رشتہ ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہیں اور بندے یہ ذمہ دار ہیں، ان کو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، ذمہ داری سونپی ہے۔ تو اب اس ذمہ داری کو کس طرح سے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے یہ سب بیان کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں کی خصوصیت بیان کی کہ وہ جو اللہ کا پیغام لے آئیں گے اس میں قطعی دلائل ہوں گے اور اس میں واضح نشانیاں ہوں گی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں جو یہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں یہ دراصل اللہ کا ایک نظام ہے جو کائنات میں ہے، اور یہ نظام اللہ نے ہماری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور یہ جو احادیث ہیں یہ قطعی دلائل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قطعی دلائل ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ واضح نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ یہ چیزیں یا یہ احادیث جو ہم آگے پڑھیں گے یہ کوئی بھی دنیا کا انسان اپنے من اور اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس میں حلال حرام کا تذکرہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی چیز لوگوں پر نہ حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کر سکتا ہے۔ اب دوبارہ تعریف کی، کہا احمدہ علی جمیع نعمہ، میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں اس کی ساری نعمتوں پر۔ وہ تو آپ نے سنا اس سے پہلے، صبح سویرے ایک لقمہ کھاتے تھے اور یا شام کو صبح سویرے پانی پیتے تھے ایک گھونٹ، یا لقمہ ایک کھاتے تھے اور شام کو ایک گھونٹ پانی پیتے تھے، دن بھر محنت تعلیم۔ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ عمر بھر کبھی میوہ نہیں کھایا ہے، عمر بھر کبھی وہ کھیار جس کو بولتے ہیں ککڑی وہ نہیں کھایا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں کھائی، اچھی سبزی نہیں کھائی، 2 سبزیاں اور روٹی ایک ساتھ نہیں ملایا۔ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کون سی نعمتیں؟ میں اس کی ساری نعمتوں پر حمد کرتا ہوں۔ ایک تو وہ نعمتیں جو اللہ نے خاص اس بندے پر کی تھی وہ ہے علم کی نعمت، اور علم اور ہدایت کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایک انسان ہدایت سے محروم ہے، علم سے محروم ہے، پھر اگر اس کے پاس دنیا کی ساری دولت جمع ہو، کہیں نہ کہیں اسے خود اپنی جگہ اندر ہی اندر یہ احساس جو ہے وہ کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہدایت یا علم نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب۔ دیکھیں ہم تو مسلمانوں کی بات کریں گے ابھی، مثلا مسلمانوں میں سے جو شخص ایمان پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، علم اس کے پاس نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو اس کو اندر ہی اندر سے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میں ہدایت پر نہیں ہوں۔ بظاہر اگر وہ کچھ بھی کہے لیکن اندر سے اس کو ملامت لازماً ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے اہل مذاہب کا معاملہ ہے، اگر کوئی کسی اور مذہب پر ہو کبھی نہ کبھی اسے شرمندگی اپنی جگہ لاحق ہوتی ہے کہ مجھے عمل نہیں ہے اپنے مذہب پر۔ اب تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک صرف ایک مذہب جو ہے درست ہے وہ ہے دین اسلام۔ تو کوئی شخص اگر دین سے دور ہو، مسلمان ہو کر کے، کلمہ پڑھ کر کے، پھر اگر بد عملی کا شکار ہو، کیا یہ ممکن ہے زندگی میں اسے کبھی افسوس نہیں ہوگا؟ افسوس تو ضرور ہوگا اس کو، کیونکہ یہ عقل سلیم پر دار مدار ہے اس کا کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو میرے ماتحت ہوں وہ میرے فرما بردار ہوں، اور جس کا میں ماتحت ہوں میں اس کا فرما بردار ہوں۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو کہا اعلیٰ جمیع نعمہ، ساری نعمتوں پر۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح علم سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، اور میں اس سے اور زیادہ اس کے فضل اور اس کے کرم کا سوال کرتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، مزید اس کا فضل مانگتا ہوں۔ یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے کہ جب اسے کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ اللہ سے اور مانگے۔ یہ لالچ یا خود غرضی نہیں ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اللہ نے کافی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا بیماری کے بعد، ایک تو پہلے بھی نوازا تھا، پھر درمیان وہ بیماری کا وقفہ آیا درمیان میں، آپ لوگوں نے وہ سارا واقعہ سنا ہوگا مجھے امید ہے۔ تو اس کے بعد بیماری کے بعد ان کو کافی زیادہ مال دوبارہ دیا گیا، وہ بہت زیادہ غنی ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے انہیں آزمایا، وہ نہانے چلے گئے، واش روم میں تھے،
تو سونے کے وہ چھوٹے چھوٹے وہ اب کیا کہیں گے تتلیاں جیسی سونے کی تتلیاں آ گئی اور وہ اڑنے لگی اس کے واش روم میں، تو اس نے وہ نہانا وہی چھوڑ کر کے ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ آپ نے بات سمجھی؟ اچھی چیز دیکھی، مال دیکھا تو یہ جمع، تو اللہ نے اس پر وحی بھیجی، کہا کہ آپ کو میں نے اتنا زیادہ عطا کیا تھا، کیا بات ہے کہ آپ اس کی طرف فوراً دوڑ پڑے، اپنا وہ وہیں چھوڑ دیا اور واش روم میں جمع کرنے لگے؟ تو کہا اے اللہ، آپ کی نعمت سے میں کب بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں کہ میں آپ کی نعمت دیکھوں اور کہوں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ اس پر بہت راضی ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ دراصل اس حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تربیت ہے کہ کبھی بھی مومن اللہ کی نعمت اسے بے نیازی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بے نیازی ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے بے نیاز ہوں، نہیں۔ بار بار احادیث میں آیا ہے کہ اور اسی طرح آیات میں بھی آیا ہے آپ شکر کرو، اور شکر کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ دودھ پینے کی دعا کیا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ ایک تو اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں یہ مزید اور عطا فرما۔ آپ نے بات سمجھی؟ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا سکھائی؟ ولا قوة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اے اللہ غیر مکفی، یہ جو ہم نے کھایا یہ آخری لمٹ نہیں تھی، اتنا ہی کافی نہیں تھا، اور بھی عطا فرما۔ ولا مودع، یہ آخری لقمہ نہیں ہونا چاہیے، الوداعی کھانا نہ ہو۔ ولا مستغنن عنہ، اے اللہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو مومن کا شیوہ یہ ہے اسألہ المزید من فضلہ وکرمہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ الواحد القہار الکریم الغفار۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو اکیلا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، جو بہت دینے والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ دو حالتیں ہیں، رجا اور خوف۔ مومن امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، خوف غالب ہونا چاہیے یا رجا غالب ہونی چاہیے؟ بعض اہل علم نے کہا رجا غالب ہونی چاہیے، بعض نے کہا نہیں خوف غالب ہونا چاہیے۔ امام نووی کے اس طریقے کے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے کیا لگتا ہے انہوں نے خوف غالب کیا ہے یا رجا؟ پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ پہلے الواحد القہار، بھائی غفلت نہیں کرنا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر فرمایا الکریم الغفار، نا امید بھی نہیں ہونا، وہ بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت سے نوازنے والا ہے۔ تو انہوں نے کس چیز کو مقدم کیا اور کس چیز کو مؤخر کیا؟ خوف کو مقدم کیا اور رجا کو مؤخر کیا۔ یہ اہل علم کے اس قول کے مطابق ہے جہاں یہ فرمایا کہ جب تک انسان زندہ ہو، چست ہو، عمل کرنے کی طاقت ہو تو خوف غالب کرے، رجا غالب نہ کرے۔ تو کون سی چیز غالب کرے؟ لیکن جب مرنے کے بستر پر ہو، بستر موت پر ہو تو رجا غالب کرے، وہاں خوف غالب نہ کرے۔ آپ نے بات سمجھی؟ اور امام نووی اس پر چلے ہیں، جب آدمی کو عمل کی طاقت ہو، عمل کر سکتا ہو، تو وہ یہ ہرگز نہ سوچے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے سستی آ سکتی ہے۔ وہ سوچے کہ واحد القہار ہے۔ اے نفس اٹھو اور عمل کرو، کام کرو۔ آپ نے بات سمجھی؟ اب جب بستر موت پر ہے یا کوئی آزمائش آ گئی، اب ضروری نہیں موت ہے، بس بیمار ہو گیا یا کوئی آزمائش آ گئی، تو اس وقت خوف غالب نہ کرے، اس سے نا امیدی ہو سکتی ہے۔ اس وقت کون سی چیز غالب کرے؟ رجا، اللہ کی امید،
کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بخشے گا. آپ نے بات سمجھی؟ اس وقت کہے کہ اللہ نے میری عبادت ضرور قبول کی ہوگی، مجھے امید ہے اپنے رب پر. لیکن جب تک عبادت کر سکتا ہے تب تک خوف میں رہے. میں نے نماز پڑھی، کیا پتہ قبول ہو گئی نہیں ہوگی، لہٰذا دوسری پڑھوں گا. یعنی یہی نہیں کہ وہی ایک دہراؤں گا. ظہر پڑھی اب عصر پڑھوں گا، عصر پڑھی اب مغرب پڑھوں گا. نماز پڑھ لی فرض، کیا پتہ پوری ہو گئی نہیں ہوگی، سنتیں پڑھوں گا. سنتیں اس فرض کو پورا کرتی ہیں، پورا کرتی ہیں. کوئی شخص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، ایک تو دیکھیں کوئی مجبوری ہے، مشکل چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا ہے. ایسے شخص کو لگتا ہے کہ میں نے فرض جو 3 رکعتیں پڑھی یا 4 یا 2 جو بھی ہو 100% مکمل ہے، ان میں اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، چلا گیا. کیا ایسا ہوگا کہ 100% مکمل ہو گئی؟ نہیں. خیال آیا ہوگا نماز میں. کبھی ایسا ہوتا ہے رکوع کرتے ہیں تو انسان رکوع ہو گیا، میں کہاں تھا ابھی تک. اور کبھی کبھی تو ایسی بھی حالت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب امام سلام پھیرتا ہے تمسر میں مکلیا 4 رکعت کا پیر پہ. آپ نے بات سمجھی؟ لہذا 100% مکمل نہیں ہوتی ہے. اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے پھر؟ سنتوں کی، دعاؤں کی، اذکار بعد الصلاۃ. نماز ورنہ نماز سے فارغ ہو کر فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی. تو یہ خوف غالب رکھے گا کب تک؟ جب تک عمل کی طاقت ہو، موقع ہو. لیکن جب عمل کی طاقت نہ ہو، موقع نہ ہو، بیمار ہو یا بستر پر ہو، تو پھر کیا کہے؟ بستر سے مراد عام بستر نہیں، بستر موت پر ہو، اس وقت امید غالب کرے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اپنی طرح منسوب کیا، اور یہی بہتر ہے کہ خطیب کہے اشہدو نشہدو کے بجائے. حالانکہ کبھی یہ بھی جائز ہے کہ خطیب کہے نشہدو، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے تو وہ کہے وَأَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہیں. عبدہ و رسولہ، عبد کی صفت رسول کی صفت پر مقدم کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک میں سے 63 سال میں سے 40 سال تک رسول نہیں تھے. 40 سال تک اللہ کے عبد تھے، بندہ تھے، اور پھر 40 سال کے بعد بندہ کے ساتھ ایک اور صفت کا اضافہ ہوا، رسول کا. عبدہ و رسولہ، یہ منہج رہا ہے اہل علم کا. جب کتاب لکھتے ہیں تو اللہ کی تعریفیں، انبیاء و رسول پر درود بھیجتے ہیں، اور خاص طور پر شہادت میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت. اور اس امت کے لیے اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے. کوئی ان کے بعد رسول نہیں ہے. سابقہ امتوں کو انتظار تھا کہ ہمارے نبی کے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے. آپ نے بات سمجھی؟ یا انتظار تھا کہ پہلے جو نبی آیا ہے اب ایک اور آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ انتظار ختم ہو گیا. اب کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا، وہ آخری نبی تھے. وہ حبیبہ و خلیلہ، وہ اللہ کے حبیب ہیں. حبیبہ یعنی ان کے محبوب ہیں. فعیل بمعنی مفعول، حبیبہ ان کے محبوب ہیں. وخلیلہ اور ان کے خاص دوست یا خاص محبوب. حب کا درجہ عام درجہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، لیکن حب سے بڑھ کر درجہ ہے خلتن، خلتن خاص محبت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، لیکن میں آپ میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل نہیں بنایا. لو کنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں. انہوں نے کسی کو خلیل نہیں بنایا.
اور اللہ نے 2 بندوں کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا، یا اسی طرح احادیث میں آیا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، ان کے کیا ہیں؟ جد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ایک ہی پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے آئے ہیں، یہ آپ کو بالکل معلوم ہوگا۔ فرمایا وَخَلِيلُهُ افضل المخلوقین، جو تمام مخلوق میں سے افضل ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدہ ہے اہل علم کا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، افضل المخلوقین۔ بعض لوگ اولیاء کرام کو ان سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنے اماموں کو ان سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، بعض لوگ اور چیزیں، بہت ساری چیزیں اس قسم کی موجود ہیں، لیکن وہ سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مخلوقات میں کوئی نہیں ہے۔ افضل المخلوقین المکرم بالقرآن العظیم، جن کے اللہ نے عزت کی، عزت افزائی کی، جن پر اللہ نے کرم کیا، کس چیز کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی فرمائی، یعنی ایسی کتاب نازل کی جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ المکرم بالقرآن العزیز، عزیز کی صفت قرآن کے ساتھ اس لیے جوڑی، عزیز کا مطلب ہے مضبوط، عزیز کا مطلب ہے مضبوط، مشکل، سخت، طاقتور، غالب۔ قرآن میں یہ ساری صفتیں موجود ہیں، اور قرآن ہر اعتبار سے مضبوط ہے۔ المعجزۃ المستمرہ، یہ کون سی کتاب ہے؟ کس سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا؟ ہمیشہ رہنے والے معجزہ سے۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے۔ المعجزہ، معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز وہ شخص پیش کرے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، جو چیز عام عادتاً لوگ پیش نہ کر سکتے ہوں۔ عام عادتاً لوگ مثلا پہاڑ پر چڑھتے ہیں، تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پہاڑ پر چڑھے کہے میں نبی ہوں کیونکہ میں پہاڑ پر چڑھا ہوں، یہ عادتاً سب لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی چیز جو خارق عادت ہو۔ خارق عادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز عادت توڑے، عادت ختم کرے۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، عادتاً ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے بات سمجھی؟ عادتاً ایسا اسرو بھی نہیں کر سکتا ہے، عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے بات سمجھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ سے، دست مبارکہ سے اتنا پانی نکلا صلح حدیبیہ کے اس موقع پر۔ آپ لوگ پہلے یہ بتانا ضروری ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ صلح حدیبیہ میں کتنا پیش آیا ہے، کہ ایک دن تھا، اس میں کتنی چیزیں پیش آئی ہے۔ سینکڑوں چیزیں ہیں جس پر علماء کہتے ہیں صلح حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں، تو آپ کہیں گے ایک دن میں کتنا پیش آیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 راتیں ادھر رہے ہیں، 15 راتیں 15 دن۔ آپ نے بات سمجھی؟ اس لیے صلح حدیبیہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے، یہ ایک دن یا ایک واقعہ، 1 گھنٹے کا واقعہ نہیں ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں ایک مرتبہ جب پانی نہیں تھا، 1500 صحابہ نے، تقریباً 1450 صحابہ تھے، 1450 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو کیا، اپنے وہ جو اونٹ وغیرہ تھے پیاسے ان کو پانی پلایا، برتن تھے وہ بھرے، اور ایک شخص جس نے غسل بھی نہیں کیا تھا اس کو غسل کے لیے پانی دیا، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے استعمال کیا ہوگا۔ تو وہ سب پانی، 1500 آدمیوں کو کتنا پانی ضرورت لگا ہوگا؟ آپ لوگ حساب لگائیے، ایک آدمی کتنا پانی استعمال کیا ہوگا ان میں سے؟ 4 لیٹر۔ ایک آدمی نے 4 لیٹر پانی یوز کیا ہوگا، مثلا وضو میں، پینے میں۔ اچھا، اب اونٹ کو پلانے میں اس کے بھی کچھ لیٹر جوڑیے، گھوڑوں کو پلانے میں
اسی طرح وہ ایک صاحب کو ایک بالٹی دے دی، اس نے نہایا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں 5 لیٹر تک ایک ایک آدمی نے استعمال کیے ہوں گے، 5-6 لیٹر تک یا اس کے آس پاس، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو 1400 ضرب 5، یہ 5 لیٹر، ہاں 1400 اگر ہم 5 کے ساتھ جو ہے 7000 لیٹر، چلیے 2000 لیٹر کم کرتے ہیں، 5000 کافی ہے۔ 5000 لیٹر ایک عام انسان کے جسم سے پانی نکل سکتا ہے؟ ابھی ہمارے جسم میں پانی موجود ہے کہ نہیں؟ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے پانی زیادہ ہے، کبھی جاتے ہیں کہتا ہے پانی کم ہے، پانی پیو اور زیادہ ہے۔ اب ایک انسان کے جسم میں کتنا پانی ہوگا؟ کیا 5000 لیٹر پانی ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ پیش کیا، جسم مبارک سے 5000 لیٹر، اور کام کیجئے، کیوں نہ آپ لوگ 1000 بولیں گے، 1 لیٹر اگر لیا ہوگا تب بھی 1400 لیٹر ہو گئے، آپ 1400 ہی بولیے، تو 1400 لیٹر آدمی کے جسم سے نکل سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ یہ چیلنج دیتی ہے یہ چیز دوسروں کو۔ تو قرآن سب سے اہم معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا جس کی بنیاد پر لوگوں نے ایمان لایا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، المستمرہ، جو باقی رہے گا، علی تعاقب السنین، دن رات سال مہینے گزرنے کے باوجود بھی، جو ہمیشہ موجود رہے گا۔ آپ دیکھیے مؤلف آہستہ آہستہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف کی، نعمتوں کا ذکر کیا، شہادتین ذکر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ذکر کیا، اور اب آہستہ آہستہ علم کی طرف آئے۔ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، پھر حدیثوں کا ذکر کریں گے، پھر کہیں گے میں نے کتاب کیوں لکھی؟ تو یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں یہ مقدمہ ہے ان میں؟ یہ مقدمہ ان میں نہیں ہے۔ کتنی اچھی چیز انہوں نے چھوڑ دی۔ تو کہا وبالسنن، اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو سنتوں سے نوازا ہے، جس طرح قرآن سے نوازا ہے اس طرح کس سے نوازا ہے؟ حدیثوں سے نوازا ہے۔ المستنیرہ للمسترشدین، جو ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے راستہ روشن کرتی ہیں، جو حدیثیں لوگوں کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ مستنیر، مستنیر کس کو بولتے ہیں؟ چراغ کو، وہ چیز جو راستہ روشن کرتی ہے، چراغ کو۔ مسترشد، وہ شخص جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا مطالبہ کرتا ہو۔ تو کہا ایسی سنتوں سے، المکرم بالقرآن و بالسنن، اس طرح عبارت ہے، المکرم بالقرآن و بالسنن۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے قرآن سے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، اور ایسی سنتوں سے، حدیثوں سے جن سے ہدایت کے طلبگار لوگوں کا راستہ روشن ہوگا۔ المخصوص بجوامع الکلم وسماحت الدین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصیت بخشی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہا ان کو عزت دی گئی ہے قرآن اور حدیث سے، ان کو نوازا گیا ہے، ان پر کرم کیا گیا ہے، کس کا؟ قرآن اور حدیث کا۔ اب فرمایا ان کو خاص کیا گیا ہے، خصوصیت۔ خصوصیت کس کو بولتے ہیں؟ بسم اللہ۔ خصوصیت تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، معجزہ چلے آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن خصوصیت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، کوالٹی، ٹھیک، اچھی بات، صفت۔ آپ لوگ بولے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، خصوصیت کس کو؟ آپ عام اپنی زندگی میں بھی، عام جو زندگی گزارتے ہیں، آپ کبھی کسی کے پاس پین دیکھتے آپ بولتے ہیں اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اسپیشلسٹی، اسپیشلٹی، بہرحال جو بھی آپ کہیں، یہ ہے کیا؟ کون سی چیز ہے یہ؟ کس چیز کو بولتے ہیں؟ بالکل، بہت قریب آئے یہ، ایسی صفت جو کسی انسان یا چیز کو دوسروں سے الگ کر دے، ممتاز بنائے۔ اسی لیے ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا خصوصیت ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ کبھی اس طرح بھی پوچھتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو فرمایا المخصوص
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खसूसियत दी गई, उनमें ये ख़ास बात थी। कौन सी चीज़ ख़ास बात थी? बिजवामिल कलिम, उनको जामे अल्फाज अता किए गए थे। जवामिउल कलिम, जामे अल्फाज, इसका माना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अल्फाज बोलते हैं, ऐसा कलाम करते हैं जहाँ कलाम में इबारत कम होती है और माना बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप एक हदीस पढ़ेंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये एक हदीस हज़ारों मसाइल में जवाब है। हज़ारों मसाइल ऐसे हैं जब आपसे पूछा जाएगा फ़लाँ चीज़ के बारे में तो आप कहेंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात। सवाल बचे वन मैं तो विषय चीज़ पकना है बस, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह, मुझे आवाज़ आएगी यहाँ से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी वक्त है, अभी हम पढ़ रहे हैं मखलूस नहीं, कम अज़ कम अम्मा बाद तक ले जाएंगे पहले। यहाँ अल मखसूसु बिजवामिल कलिम, जवामिल कलिम किसको बोलते हैं? एक इन्नमल आमालु बिन्नियात, हज़ार मसाइल में जवाब। कोई भी मसला पूछे बया का, कोई भी मसला पूछे सदका का, कोई भी मसला पूछे इबादत का, इस किस्म के मसाइल, तो आपको अगर एक हदीस याद है इन्नमल आमालु, तो आप कहेंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, जवाब इसी में है। इसको बोलते हैं जवामिउल कलिम। वरना उमूमन ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ बोलता है, मकसद बहुत कम होता है। मकसद, एक किताब में मैंने पढ़ा कि एक आदमी ने लिखा था कि उसके सामने कोई मजलिस थी, वो एक मजलिस में शरीक हुआ था, तो उसने वापस आकर तबसरा किया था उस मजलिस पर। ये उनकी किताब में है, अदबी किताब है। तो उन्होंने तबसरा किया था, उन्होंने कहा था फिर फलां साहब आए, उन्होंने बहुत बातें की लेकिन कुछ नहीं कहा। आपने तबसरा समझा? उन्होंने कहा फिर फलां साहब आए, उन्होंने बहुत बातें की लेकिन कुछ नहीं कहा। अब जो बहुत बातें करेगा वो कैसे कुछ नहीं कहेगा? अरबी में लिखा है तकल्लम कसीरन वलम यकुल शैअन, तकल्लम कसीरन वलम यकुल शैअन, कि उसने बहुत ज़्यादा बातें की लेकिन कहा कुछ नहीं। कभी ऐसा भी होता है इंसान बातें बहुत करता है लेकिन उसमें मकसद की चीज़ कुछ नहीं होती है। एक घंटा आप बाज़ औक़ात खतीब के सामने रहिए। एक आदमी का मैंने पढ़ा था, उन्होंने ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चोटी के उलमा है, ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी जाकर तबसरा करे हलाक होगा वो भी और अपने दूसरों को भी करेगा, क्योंकि आम आदमी तबसरा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने एक मजमून लिखा था, कहीं वो सफ़र में या किसी जगह पता नहीं कैसे किसी मस्जिद में दाखिल हुआ था जुमा पढ़ने के लिए। तो वहाँ उन्होंने एक घंटा तो उन्होंने कहा मैं पूरे खुतबा में ये आयत पढ़ रहा था, रब्बना नक्शिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, ए अल्लाह ये अज़ाब दूर फरमा, हमने पहले ही ईमान लाया है। तो कहा कि घंटा भर वहाँ कुछ भी नहीं था। कभी ऐसा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम, जो बात कहें ठोस कम अल्फाज और मानी का समंदर, ये किसी नबी की खुसूसियत नहीं थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। आपने बात समझी? फरमाया व ऊतीतु जवामिउल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम की सिफत से नवाजा गया है। व समाहत दीन, और उनको दीन की आसानी से नवाजा गया है। यानी यहाँ से पढ़िए अल मुकर्रम बिल कुरआनी व बिस्सुननी वल मखसूसु बिजवामिउल कलिमी व समाहत दीन। इनके दीन में ये खुसूसियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ये खुसूसियत है, इस्लाम में ये खुसूसियत है, इसमें सहूलत है, इसमें आसानी है, इसमें कोई शिद्दत नहीं है बंदों के लिए, सख्ती नहीं है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पढ़े। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिकज़ा व कज़ा, कितनी हदीसों में आया है, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुश्किल न समझता तो मैं उनको इस चीज़ का हुक्म देता, तो मुश्किल समझा इसलिए छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? दीन में शिद्दत नहीं है। तो कुछ मुसलमान दीन को खुद ही शदीद बना रहे, इतना सख्त कि आम लोग समझ रहे हैं कि नहीं ऐसे इस्लाम पर तो हम नहीं चल सकते। आपने बात समझी?
دین میں ایسی کوئی شدت سختی نہیں ہے، سماحت دین کی آسانی۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہ کے درود اور اس کی سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، وعلی سائر النبیین والمرسلین، اور سارے انبیاء اور مرسلین پر، وآل کل، اور ان میں سے ہر نبی اور رسول کے اہل و عیال پر، آل پر، وسائر الصالحین، اور تمام نیک لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود سلام ہو۔ یہ دیکھیں انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، حدیثیں ان سے ہدایت طلب کرنے والے کا راستہ روشن ہوتا ہے، اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی گئی ہے جوامع الکلم کی، اور پھر فرمایا دین آسان ہے۔ یہ ساری چیزیں اشارہ کرتے ہیں 40 نووی کی طرف، کہ یہ جو میں آپ کو حدیثیں ابھی بیان کروں گا یہ اصل میں اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ہدایت طلب کرنے والے کا راستہ روشن کرتی ہیں، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا آسان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام، دوسرے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، اور پھر ہر ایک کے آل پر۔ آل میں ان کے قریبی رشتہ دار داخل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کون ہیں؟ سب سے پہلے ان کی بیویاں، سب سے پہلے ان کی بیویاں۔ یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں آل میں صرف مراد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور سیدین حسنین رضی اللہ عنہما، شاید وہی مراد ہیں بس۔ نہیں، یہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، اور یہ اسی طرح آل طالب ہیں، بہت لوگ ہیں، یہ ایک ہی نہیں ہے، بہت لوگ ہیں۔ اور سب سے پہلے ان میں کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ آل میں شامل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ صالحین پر بھی درود سلام ہو، وہ صالحین۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ صالحین کو نہ بھولے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر صحابہ پر، آل پر، صالحین کو نہ بھیجے۔ صالحین میں سے بہت سارے تابعین ہیں، سارے کے سارے تابعین صالحین نہیں تھے، سارے کے سارے تابعین، صحابہ سارے کے سارے صالحین تھے، لیکن سارے تابعین کیا سارے تابعین صالح تھے؟ نہیں، تابعین میں سے بہت لوگ ایسے تھے جو گمراہ تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے تابعین نہیں، تابعین میں سے کچھ لوگ تھے جو صالح تھے، یا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اکثر لوگ تھے۔ پھر ان کے بعد جو علماء کرام آئے امت میں، دوسرے طبقات میں، آج تک امام نووی تک، انہوں نے صالح لفظ استعمال کیا، اور اس میں مؤلفین، مصنفین، علماء، زہاد سب شامل ہیں، اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ اب اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ ایک اور نقطہ کی طرف چلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ہم اگلے ہفتہ دیکھیں گے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا۔ اگر کچھ پوچھنا ہے پہلے آپ میں سے، یا اگر وہاں سے بھی کوئی پوچھے، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں سے زور سے جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہے، جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس معاملے میں ہم ایسا نہیں بول سکتے کیونکہ پتہ نہیں کوئی رشتے زیادہ افضل ہے کہ انسان۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، بندوں میں سے سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مخلوق میں آئیں گے نا فرشتے، ہاں، فرشتوں سے بھی افضل ہے بلا شک۔ انہوں نے کہا کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مخلوق پر انسان کو خود دیا، وہاں نہیں بولا کہ تمام مخلوق پر فضیلت۔ عام انسانوں کی جہاں تک بات ہے، بعض پر فضیلت دی ہوگی، لیکن جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، افضل الخلق۔ البتہ استدلال کر سکتے ہیں، اس قول پر رد نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس قول پر رد کریں گے، یہ قول میں اپنی جگہ رہے۔ بسم اللہ، اگر سوال نہیں ہے پھر نکلیں گے، یا ایک اور پیراگراف پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایوب علیہ السلام،
نہیں، جب تک آپ لوگ مثال بیان نہیں کریں گے تب تک کیسے سمجھ آئے گا؟ کس میں؟ کمانے میں یا خرچ کرنے میں؟ نہیں، کمانے میں کیوں احتیاط کرے گا؟ اسے چاہیے کہ جب تک وہ کما سکتا ہے کمائے. صرف یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حلال ہونا چاہیے، کمائی حلال ہونی چاہیے. اسراف نہیں کرنا چاہیے. اگر حلال میں خرچ کر رہا ہے اسراف نہیں کرنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے. اور یہ جو مال ہے اس میں دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. پہلے جب تک انسان علم حاصل نہ کرے دوسروں تک نہ پہنچائے، پہلے علم حاصل کرے. اور اب یہ بات ہے کہ اب اگر طالب علم نے کوئی حدیث سنی، مثلا آپ لوگوں نے یہاں کوئی حدیث سنی، یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے علم حاصل کرنا چاہیے یا دوسروں تک پہنچانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے دعوت سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. اب اگر کہیں آپ نے کوئی حدیث سنی، یہاں کوئی حدیث سنی یا کوئی آیت یا کہیں بھی کسی معتبر استاد سے آپ نے کوئی بات سنی، معتبر ذریعہ سے آپ نے بات سنی، اب اگر آپ نے اس کے خلاف ہوتے ہوئے کسی مجلس میں دیکھا یا کسی دوست کے پاس دیکھا تو آپ اس کو کہیں گے میں ابھی آپ کو نہیں ٹوکوں گا جب تک میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا، 7 سال کے بعد میں آؤں گا پھر کہوں گا کہ یہ غلط تھا. نہیں، آپ اس کو اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا یہ والا ایک کام ہے میں نے سنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ذرا آپ بھی اس کی تحقیق کرائیں، یا آپ بھی اپنے استاد سے پوچھیں، میں نے سنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وقت پر ہو. لیکن انسان 2-3 سبق یا 2-3 کلاسیں پڑھے، 2-3 کتابیں پڑھے اور اس کے بعد مستقل داعی بنے اور پڑھنا چھوڑ دے، یہ منہج صحیح نہیں ہے، ایسا درست نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں فیلڈ میں کچھ داعی ایسے ہیں جو مستقل داعی بنے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے وہ سینہ تان کر دعوت کا کام کرتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھے نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہے. اس چیز سے ممکن ہے انسان بہت وقت تک اچھائی کرے لیکن کبھی اس سے اللہ تعالیٰ بچائے گناہ کا کام بھی سرزد ہو سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ دیکھیں، ان کو دیکھنا ہے کہ اصل ان کا مشن کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 علم ایک ساتھ یہ کرنے چاہے، حاصل کرنے چاہے، مشن کیا ہے؟ اگر زندگی میں مشن یہ ہے کہ میں صرف دینی علم تک محدود رہوں گا تو دینی علم حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور دنیاوی علم بقدر ضرورت حاصل کرنا چاہیے اور دینی علم میں ٹاپ کرنا چاہیے. اب اگر مقصد یہ ہے کہ نہیں میں دنیاوی علم میں کسی فن میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں تو اسی پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اس میں ٹاپ کرنا چاہیے اور دینی علم اتنا لینا چاہیے جو بقدر ضرورت ہو. ابھی دیکھیے کوئی طالب علم ہے، بچپن سے اس کو ماں باپ نے اچھے سکول میں پڑھایا ہے، اچھی محنت کرائی ہے، اس پر لاکھوں روپے خرچہ کیا ہے اور اب وہ کہیں انجینئرنگ کر رہا ہے یا وہ MBBS کر رہا ہے. اب وہ 2nd یا 3rd سیمسٹر میں اس قسم کے سیمسٹر میں آ کر کے کہتا ہے نہیں جی میں درسگاہ جاؤں گا، اب میں وہ چھوڑ دوں گا مثلا، یا کہہ رہا ہے کہ مثلا یہ انجینئرنگ یا یہ ڈاکٹری مجھے قبر میں ساتھ نہیں آئے گی. مجھے لگتا ہے اس کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، کسی نے اس کو غلط طریقے سے سمجھایا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جس میں اس نے ساری عمر لگائی ہے ابھی تک کی، کیونکہ اب اگر یہ اچانک یہاں منتقل ہو گئے یہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ناکام ہو اور ضروری نہیں کامیاب ہو. اس کو چاہیے کہ یہ اپنے فن میں ٹاپ کرے اور اسلام کے جو تعلیمات ہیں اسلام کی ان میں جو چیزیں اس کو ضرورت ہوں وہ حاصل کرے، ان پر بحث کرے. دن رات میں کیا مجھ پر فرائض ہیں، کیسے ادا ہوں گے وہ فرائض، اتنا جانے، یہ اس کے لیے کافی ہے.
لیکن اس کے علاوہ جو اس نے فیلڈ اختیار کیا ہے، چنا ہے، اس میں وہ ٹاپ کرے، وہاں سے بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہاں سے بھی احسان کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ یہ آپ کو کس نے کہا انجینئرنگ قبر میں نہیں جائے گی؟ کون سی چیز ہے جو قبر میں نہیں جائے گی؟ ساری چیزیں ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایسا نہیں کہ خیر صرف شرعی علوم پڑھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی مہارتیں حاصل کرنے سے بھی خیر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مہارتوں پر لوگوں کو ابھارا ہے، باضابطہ طور پر لوگوں کو ابھارا ہے دنیاوی مہارتیں حاصل کرنے پر، تو اسی طرح تجارت پر، دوسری چیزوں پر۔ تو اب مطلب یہ چیز انسان کو اختیار کرنی ہے کہ میں نے شروع سے کس چیز کو اختیار کیا ہے، اسی پر زیادہ دھیان دینا چاہے۔ ایک وہ طالب علم مجھے بنگلور سے فون کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں یہاں مجھے گھر والوں نے بھیجا ہے وغیرہ، تو وہ کچھ مشکل سوال پوچھ رہا تھا دین کے بارے میں، جو مجھے لگا کہ یہ ایسے طالب علم کو یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے یا جاننے کی ضرورت ہے جو کسی درسگاہ میں کل وقتی طور پر مثلا کلیہ سلفیہ میں ہو یا کسی اس میں ہو۔ تو میں نے اس طالب علم کو نصیحت کیا اپنا وقت اس کے ساتھ مت لگاؤ، یہ چیز آپ کو اتنا ضروری نہیں ہے، آپ کو والدین نے جس چیز کے لیے بھیجا ہے پہلے وہی کرو۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا ہے اس میں آپ ڈیپ ہو جاؤ۔ یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں سے آپ جو فرائض وغیرہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ان پر اکتفا کر لو۔ لیکن اگر آپ وہاں آپ اس وقت گئے ہو، والدین تمنا کہ وہ یہاں سے مطلب سختی برداشت کر رہے ہیں، آپ کو فیس بھیج رہے ہیں، آپ کے خرچہ جات اٹھا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے منوز چھن علم ہی کتنا مائی کی صرف آئے یہ چھن میں تیلے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے ٹاپ کر کے آئے گا پھر یہاں سماج میں لوگوں کی خدمت کرے گا، اور جب آپ وہاں سے آؤ گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے، نہ تو اس فیلڈ میں آپ کا مقام ہوگا کہیں اور نہ اس فیلڈ میں ہوگا۔ آپ نے بات سمجھی؟ اللہ تعالیٰ مسلمان بچوں کو دینی علوم میں بھی ٹاپ کرنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔